دوستو دنیا میں 250 سے زیادہ ممالک ہیں اور 250 سے زیادہ ممالک کے اندر مختلف قوانین ہیں، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے اور جو قتل و غارت کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہر ملک اپنی ثقافت اور اپنے قوانین کے لحاظ سے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ چھوٹے چوروں کے لیے چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں اور بڑے چوروں کے لیے بڑی سزائیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں انہیں چھوٹی موٹی سزائیں دی جاتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے۔ لیکن جو بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں جیسے قتل و غارت، دہشت گردی اور منشیات فروشی، اس کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے۔ بہت سے ممالک میں ان جرائم کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے۔ اگر ہم سزائے موت کی بات کریں تو سزائے موت کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ طریقے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک طریقے اکثر امریکہ، یورپین کنٹریز اور روس وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان سزاؤں کی بات کریں تو ان سزاؤں میں سب سے خطرناک ترین جو سزا ہے پہلے نمبر پر وہ ہے بڑکی کرسی، یعنی کہ الیکٹرک چیئر۔ اس میں ایک الیکٹرک چیئر ہوتی ہے اور اس کے اوپر مجرم کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مجرم کے جسم کے اندر 440 وولٹ کا جھٹکا دیا جاتا ہے، وولٹیج گزارے جاتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ سننے میں بہت آسان لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ موت بہت دردناک ہوتی ہے اور بہت وقت لگتا ہے اس میں۔ اکثر اوقات سر کے اوپر ہیلمٹ ڈال کر بھی اس کے ذریعے بھی کرنٹ دیا جاتا ہے اور اس سے انسان کو بہت دردناک موت آتی ہے۔ سزائے موت میں اگر ہم دوسرے طریقے پر بات کریں تو وہ ہے ٹیکا لگانا، یعنی کہ انسان کے جسم کے اندر جو مجرم ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر ایک زہریلا انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہوگا لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ یہ زہر انسان کے جسم کے اندر، انسان کی رگوں کے اندر دوڑتی ہے اور اسے بہت تکلیف دیتی ہے اور یہ موت کا بہت دردناک طریقہ ہے۔ زیادہ تر اس سزا کو انسانوں کے لیے دی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی انسان آپ کے جسم کے اندر، یعنی کہ مجرم کے جسم کے اندر انجیکٹ کرتا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کے لیے مشینوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن مشینیں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی کیونکہ ان میں بہت سے فالٹ ہوتے ہیں۔ اس میں جو کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے وہ اکثر اوقات لوگوں کو آپریشن کے دوران بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے یہ کیمیکل صرف 150 ملی لیٹر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی کو سزائے موت دینی ہوتی ہے تو تب اس کو 5000 ملی لیٹر تک اس کے جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اور بھی کئی کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جو اس انسان کی موت کو دردناک بنا دیتے ہیں۔ ہم سزائے موت کے طریقوں میں سے اگر تیسرے طریقے کی بات کریں تو یہ طریقہ بہت خطرناک طریقہ ہے اور اسے کہتے ہیں گیس چیمبر۔ اس میں کسی سزائے موت کے مجرم کو ایک چیمبر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور اسے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ایک زہریلی گیس اس کی کرسی کے نیچے سے چھوڑی جاتی ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی موت بہت دردناک ہوتی ہے کیونکہ یہ زہریلی گیسیں بہت زیادہ دماغ پر اثر کرتی ہیں اور انسان کی موت بہت دردناک ہوتی ہے اور اس میں موت آنے میں بہت وقت بھی لگتا ہے جس سے تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ طریقہ پرانے زمانوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر اسے جرمنز نے استعمال کیا، یعنی کہ ہٹلر نے کئی ہزار لوگوں کو گیس چیمبرز میں بند کر کے زہریلی گیس کے ذریعے مارا۔ اور اگر ہم سزائے موت کے طریقوں میں سب سے خطرناک طریقے پر بات کریں تو وہ ہے کھال اتارنا، یعنی کہ مجرم کو مارے بغیر، بے ہوش کیے بغیر اسے سزا کے طور پر اس کی کھال اتاری جاتی تھی۔ آپ امیجن کریں کہ ایک انسان زندہ ہے اور تیز دھار چھری سے اس کی کھال اتاری جا رہی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اسے کتنی درد ہوگی اور یہ موت کتنی اذیت ناک ہوگی۔ یہ طریقہ سب سے خطرناک ہے میری نظر میں، اور اس طریقے میں انسان موت کی بھیک مانگتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی جب تک کہ اس کی پوری کھال اتر نہیں جاتی۔ ایک ایک لمحہ اس کے لیے کئی ہزار موتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو طریقہ آتا ہے وہ طریقہ بہت سے ممالک میں، مثلا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ترکی اور بھی کئی ممالک، ایران جیسے ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بہت زیادہ عام ہے، اسے بولتے ہیں پھانسی۔ اس میں سزائے موت کے مجرم کو ایک رسی کے ذریعے لٹکایا جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا آسان ہے نہیں، اس میں بھی بہت درد ہوتی ہے۔ اس میں سزائے موت سے پہلے انسان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا وزن اس سزا کے لیے مکمل ہو تو پھر اسے سزا دی جاتی ہے، ورنہ اس کے جسم کے وزن کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہیوی پتھر باندھے جاتے ہیں تاکہ جب اسے لٹکایا جائے تو ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ مر جائے،
اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ ایک ہی جھٹکے میں اگر گردن کی ہڈی نہ ٹوٹے تو انسان کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اور اس میں جب انسان کو لٹکایا جاتا ہے تو کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ مر چکا ہے یا نہیں، اور اگر انسان مر چکا ہو تو اسے نیچے اتار دیا جاتا ہے، اور اگر نہ مرا ہو تو پھر کچھ اور دیر انتظار کیا جاتا ہے۔ سزائے موت کے طریقوں میں اگر ہم سزائے موت کی بات کریں تو اس میں عرب لوگ بہت زیادہ مشہور ہیں، اور عرب میں جو گردن اتارنے کا رواج ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ عرب ممالک کے اندر خاص طور پر سعودی عرب کے اندر یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ہی جھٹکے سے سزائے موت کے قیدی کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ نسبتاً باقی طریقوں سے آسان لگتا ہے اور اس میں موت بھی آسان ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی جھٹکے میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اسے تڑپنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ اسے درد اور اذیت ملتی ہے۔ یہ طریقہ دراصل اسلامی ممالک میں زیادہ فالو کیا جاتا ہے کیونکہ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے، اور اسلام میں پرانے زمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا سزا دینے کے لیے۔ اگر ہم سزائے موت کے دردناک ترین طریقوں کی بات کریں تو اس میں سب سے دردناک آتا ہے سنسار کرنا۔ سنسار کرنے سے مراد ہے کہ کسی انسان کو زمین کے اندر آدھا دھسا دیا جاتا ہے یا کسی کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر چاروں طرف سے لوگ جمع ہو کر اس کو پتھر مارتے ہیں اور پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سنسار کرنا۔ یہ طریقہ زیادہ تر بدکاری یعنی کہ زنا کرنے والے لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سے اسلامی ممالک میں بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا اب استعمال زیادہ تر ایران اور افغانستان میں کیا جاتا ہے، اور افغانستان میں اس کی بہت زیادہ پابندی ہے اور اس کو وہاں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جب دو لوگ زنا کرتے ہوئے یا بدکاری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو انہیں کسی کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا آدھا زمین میں دھسا کر لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کر سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ موت بہت ہی دردناک ہوتی ہے۔ کئی پتھر لگتے ہیں، کئی جگہ پر درد ہوتی ہے، سر پھٹتا ہے، بازو ٹوٹتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور انسان مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی دردناک طریقہ ہے۔ یہ طریقہ بھی اسلامی رولز اور ریگولیشن کے حساب سے دیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت صحیح طریقہ ہے کیونکہ جب لوگوں کو سنسار ہونے کا ڈر ہوگا تو وہ بدکاری یا زنا نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تھے دردناک طریقے سے سزائے موت دینے کے طریقے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔